بھارتی فوج کے سابق افسر معروف لکھاری پروین سہنی نے بھارتی فوج کی قابلیت کا پول کھول دیا ہے۔ پروین سہنی کا کہنا ہے کہ بھارتی فوج دور جدید کی جنگ کے لیے ناکارہ ہو چکی ہے۔ یہ دور جدید کی جنگ نہیں لڑ سکتی۔ پاکستانی فوج کو چائنا کی پیپلز لبریشن آرمی کی سپورٹ حاصل ہے۔ روس اور چین کا بھی مودی پر مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے شدید دباؤ ہے اور عنقریب یہ دباؤ ناقابل برداشت حد تک بڑھ جائے گا۔ بھارتی فوج کے ریٹائرڈ افسر سہنی کا کہنا ہے کہ ہم تو کہتے ہیں کہ چینی آزاد کشمیر پر قبضہ کر لیں گے، لیکن ہمارے ملٹری لیڈرز کو یہ نہیں پتا کہ جنگ کتنی زیادہ تبدیل ہو چکی ہے۔ اس وقت پیپلز لبریشن آرمی اگلے محاذ پر ہے اور امریکی فوج کو ٹف ٹائم دے رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی چینی فوج پاکستانی فوج کو بھی مضبوط کر رہی ہے، کیونکہ صدر شی جن پنگ ہر قیمت پر سی پیک کی حفاظت کرے گی۔ ہمیں صرف اسی چیز کی حفاظت کی فکر کرنی چاہیے جو ہمارے پاس موجود ہے۔ سہنی نے کہا کہ مودی پر پاکستان سے معنی خیز گفتگو کے لیے چین اور روس کا دباؤ ہے۔ روس اور چین اعتماد سازی نہیں بلکہ مسئلہ کشمیر کا مکمل حل چاہتے ہیں، اور عنقریب یہ دباؤ مودی سرکار کے لیے ناقابل برداشت ہو جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہماری فوج انٹیلیجنس عسکری آپریشنز کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ ہم نے اپنی فوج کو دور جدید کی جنگ کے لیے تیار ہی نہیں کیا۔ آج ایک نئے زمانے کی جنگ ہمارے چہرے کو گھور کر ہمارا مذاق بنا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر متنازع علاقہ ہے۔ مودی سرکار کے پاس کشمیر کو بھارت میں ضم کرنے کا کوئی اختیار نہیں۔ یہ عمل عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ جنگ کی صورت میں بھارت کے پاس اپنے فوجیوں کو فراہم کرنے کے لیے صرف 10 دن کا اسلحہ ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے اپنی رپورٹ میں پاک فضائیہ کے مقابلے میں بھارتی فضائیہ کی پسپائی کو شکست سے تعبیر کیا اور کہا کہ بھارتی فوج کی اہلیت تشویشناک حد تک متاثر ہے۔ اخبار نے سرکاری اعداد و شمار کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا کہ اگر جنگ چھڑ جاتی ہے تو بھارت اپنے فوجیوں کو صرف 10 دن کا اسلحہ فراہم کر سکتا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارتی فوج کا 68% جنگی ساز و سامان اتنا قدیم ہے کہ اسے باضابطہ طور پر ناقابل استعمال سمجھا جاتا ہے۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق پچھلے دنوں پاکستان اور بھارت کی فضائی حدود میں دونوں فوجوں کے طیاروں کی ڈاگ فائٹ یعنی طیاروں کا فضا میں لڑنا بھارت کی عسکری صلاحیت اور بھارتی فوج کی کارکردگی کا امتحان تھا، جس میں پاکستان نے نہ صرف کامیابی سے بلکہ بہت ہی آسانی سے بھارتی فضائیہ کو زیر کر لیا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ بھارتی فوج کو لاحق چیلنجز کسی سے ڈھکے چھپے نہیں۔ گزشتہ 5 دہائی میں دونوں ممالک کے درمیان یہ پہلی فضائی جھڑپ تھی جو بھارتی فورسز کا امتحان تھا، اور بھارت کو ایک ایسی فوج کے مقابلے میں پسپائی کا سامنا کرنا پڑا جو سائز میں آدھی اور جس کا دفاعی بجٹ بھارت کے مقابلے 1/4 ہے۔ رپورٹ کے مطابق بھارت کے $45 بلین ملٹری بجٹ میں سے صرف $14 بلین جدید ہارڈ ویئر خریدنے پر خرچ کیا جا سکتا ہے، جبکہ باقی تنخواہوں سمیت اخراجات پر خرچ کیا جاتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق بھارتی پارلیمنٹری کمیٹی دفاع کے رکن کا کہنا ہے کہ بھارتی فوج جدید اسلحے کی فراہمی کے بغیر ہی 21ویں صدی کے ملٹری آپریشنز کرنے پر مجبور ہے، جبکہ بھارتی فوج کے سربراہ وپن راوت نے خود کہا ہے کہ چین اپنے اقتصادی طاقت کے ساتھ ساتھ فوجی طاقت بھی بڑھا رہا ہے اور امریکہ تک کو چیلنج کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین ہماری سوچ سے بھی آگے ہے۔ وپن راوت جو کل تک 2 محاذوں پر ایک ساتھ لڑنے کی بات کر رہے تھے، ان کا ایسا بیان خود بھارتی فوج کی طاقت پر سوالیہ نشان ہے۔ چیف وپن راوت نے کہا کہ فوج کا 68% ساز و سامان پرانہ ہو چکا ہے اور فوج کو جدید بنانے میں درپیش مشکلات کا بھی ذکر کیا۔ ایسے میں ان کے اس طرح کے بیانات کا کیا مقصد ہے؟ یہ درست ہے کہ چین اور پاکستان کی بڑھتی دوستی سے انڈیا کو 2 جانب سے خطرہ ہے، لیکن کیا بھارتی فوج کی تیاری اس سطح کی ہے
اور اگر ہے بھی تو کیا دو مورچوں سے سامنا کرنا مناسب ہوگا یا پھر سفارتی طریقہ اپنانا چاہیے؟ اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی رپورٹ کے مطابق بھارت دنیا میں سب سے زیادہ اسلحہ برآمد کرنے والا واحد ملک ہے۔ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ناکارہ اسلحہ برآمد کرنے والا ملک ہے؟ پچھلے 5 سالوں میں بھارت میں اسلحہ کی برآمد میں 24% اضافہ ہوا ہے اور بھارت سب سے زیادہ روس اور اس کے بعد امریکہ سے اسلحہ خریدتا ہے، اور مبصرین کو تشویش ہے کہ اس دوران بھارتی فوج میں جو ریسرچ اور جدید کاری کی جانی تھی وہ نہیں ہوئی، اور بھارت کو اپنی فوجی ضرورت کا سامان خود ہی بنانا چاہیے تھا۔ وہ اسے بہت بڑی ناکامی تصور کرتے ہیں۔ جب دنیا میں حالات بدلتے ہیں تو دوسرے ممالک سے دوستیاں اور دشمنیاں بھی بدلتی ہیں۔ اب چونکہ ہمارا 60 سے 70% فوجی سامان روس سے آتا ہے، اور اگر مستقبل میں روس کی نیت بدلتی ہے تو ہم کیا کریں گے؟